أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ 26 پارے کی شروعات ہے اور اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ یہ سورت، اس کا نام احقاف کیوں پڑا یا کیوں رکھا گیا، یا احقاف کے معنی کیا آتے ہیں؟ احقاف جمع ہے حقوف کی۔ حقوف کے معنی آتے ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلے، لیکن اصطلاح میں یہ عرب کے صحرا کے مغربی جنوبی حصے کو، جنوبی مغربی حصے کا نام، یا مغربی جنوبی حصے میں جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلے آباد تھے یا ٹیلے تھے وہاں موجود، ان تمام ٹیلوں کو احقاف کہا جاتا تھا۔ وہاں ریت کے ٹیلے یا بڑے بڑے پہاڑ نما ریت کے ٹیلے، جہاں اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، وہاں ایک قوم آباد تھی، قوم عاد، جس کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور جب یہ قوم نہ مانی تو اللہ نے اس پر عذاب کی شکل میں آندھی اور طوفان کو بھیجا، آندھی کا طوفان بھیجا۔ اس صورت میں اسی بڑے حادثے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام احقاف مقرر ہوا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 16 اور 17 میں ایک خاص مضمون بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب اقوام عالم میں پھیلنے لگا اور یہ ہونے لگا کہ کسی خاندان میں تو باپ اور ماں مسلمان ہونے لگے، تو جہاں ماں باپ مسلمان ہو گئے وہاں اولاد ماں باپ کو طعنہ دینے لگی کہ آپ مسلمان ہو گئے، اور اگر کہیں اولاد مسلمان ہو گئی اور ماں باپ ایمان میں نہیں آئے تو اس وقت ماں باپ نے اپنی اولاد پر ظلم و زیادتی کی۔ اللہ نے ایسی صورت کے اندر ماں باپ کی فرمانبرداری کے حقوق اس سورہ کے آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان فرمائے کہ دیکھو، اگر ماں باپ اگرچہ کافر ہوں اور ان کا مذہب کچھ بھی ہو، اولاد مسلمان ہو جائے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ تم دینداری پر عمل کرو، لیکن اس کی وجہ سے تم اپنے ماں باپ کو اپنے سے الگ کر دو، کافر ماں باپ کو نکال دو، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اولاد مسلمان ہیں، دین پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، لیکن حکم یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر بھی مسلمان ماں باپ کو، مسلمان اولاد کو اللہ نے ہدایات کیا دیں، اس مضمون کو اللہ نے
اس سورہ کے آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے آخر میں ایک خاص مضمون کہ قرآن کو جو سنتا تھا، قرآن کا دلدادہ ہو جایا کرتا تھا، اگرچہ چاہے وہ سننے والے جنات میں سے ہوں، تو جناتوں نے جب قرآن کو سنا وہ بھی قرآن کے عاشق ہو گئے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے سورہ احقاف کے اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا۔ گزشتہ اقوام کے حالات اور ان کی تباہی کو بھی اللہ نے سورہ احقاف میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ تو اس سورہ کا مختصر سا تعارف ہے، اور یہ سورہ ان 7 سورتوں میں سے آخر کی سورت ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جس کے بارے میں پہلے بھی متعدد بار بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر حامیم جہنم کے کسی نہ کسی دروازے پر ہوگی، اور اللہ کے دربار میں کہے گی کہ باری تعالی جس نے مجھے پڑھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو اس دروازے سے داخل نہ کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حامیم 7 ہیں، ہفتے کے معمولات میں ان 7 صورتوں کو داخل کر لینا چاہیے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی صورت کی تلاوت ضرور کی جائے۔ یہ سورہ احقاف کے اندر اللہ نے 35 آیتیں، 4 رکوعات، 750 کلمات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورہ قرآن کریم کی 46ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے جو بنیادی مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ دیکھو قومیں جو گزر چکی ہیں نافرمان، ان کے حالات سے سبق لو۔ اللہ نے اس سورہ کو حروف مقطعات سے شروع کیا، جس کے معنی اللہ جانتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب یا یہ احکامات جو نازل کیے جا رہے ہیں یہ کسی چھوٹی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے، جس کی صفت یہ ہے کہ جو غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور اللہ حکمت والا بھی ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے۔ یہ آج کی اس ایک آیت کا خلاصہ ہے جو اس وقت تلاوت کی جائے گی۔ اللہ اس سورت کو شروع فرماتے ہوئے اللہ نے بسم اللہ سے شروع فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اس کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔